کیا شخص تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز. جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا، اللہ اکبر، مسلمہ ابن عبد الملک جو حضرت فاطمہ کے بھائی تھے، ان کے برادر نسبتی شاہی خاندان سے، آخری وقت میں جب ان کو زہر دیا گیا تھا اور انتقال کا وقت قریب آ چکا تھا، وہ آئے. حضرت امیر المومنین بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، زہر کا اثر ہو چکا ہے. آ کر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ امیر المومنین کی قمیص بہت میلی ہے، بہت گندا کپڑا پہنے ہوئے ہیں. تو بلایا اپنی بہن فاطمہ کو، کہا کہ بہن، امیر المومنین کو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کم سے کم ان کا کپڑا تو بدل دو، لباس تبدیل کر دو. تو فاطمہ رو پڑی اور کہا قسم خدا کی، اس قمیص کے علاوہ کوئی دوسری قمیص حضرت امیر المومنین کے پاس نہیں. عبد الملک کی آنکھیں چھلک پڑی اور پھر یہ محسوس کر کے کہ اب وقت بہت قریب ہے، انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اپنی اولاد کا منہ دنیا کے لحاظ سے بالکل خشک رکھا، زندگی میں ان کو کچھ نہیں لینے دیا، بہت فقر و فاقے میں آپ کے بچوں بچیوں نے زندگی کاٹی ہے. اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تب بھی آپ ان کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں. کم سے کم مجھے یا شاہی خاندان کے کسی فرد کو وصیت کر دیجئے کہ وہ آپ کے بچوں بچیوں کو کچھ مال دے دے. بس اتنا سننا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز میں جیسے نئی جان پڑ گئی. انہوں نے کہا مجھ کو اٹھا کر بٹھا دو. اٹھا کر بٹھایا گیا، ٹیک سے بیٹھے. اس کے بعد کہا کہ ہاں، تم نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کا منہ دنیا سے خشک رکھا ہے. سنو، میں نے اپنے بچوں کی کوئی حق تلفی نہیں کی ہے، لیکن جس مال میں ان کا کوئی حق نہیں تھا وہ میں نے ان کو نہیں دیا ہے. اور سنو، تم وصیت کی بات کہتے ہو تو میرا ولی اور وصی خدا ہے، اور وہ نیک انسانوں کی سرپرستی کرنے والا ہے. اگر میرے بچے نیک ہوں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے بچوں کو بھوکا نہیں رکھے گا، اور اگر میرے بچے گنہگار ہوں تو میں مال دے کر ان کو معصیت پر قوی اور مضبوط نہیں بنانا چاہتا. اور اس کے بعد اپنے بچوں کو جو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے نظر بھر کر دیکھا اور کہا کہ میرے جگر کے ٹکڑوں، میں نے تمہارے لیے کچھ مال نہیں چھوڑا ہے، لیکن اللہ آپ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بڑی اچھی حالت میں چھوڑا ہے. یہ فرمایا، بڑی اچھی حالت میں چھوڑا ہے.